السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ میرے محترم بھائی اور دوستوں اور بہنوں، زمین آسمان کا بنانے والا اور انسان کا بنانے والا اللہ ساری دنیا کے انسانوں سے، مرد و عورتوں سے چند سوال قرآن میں کرتا ہے۔ اس میں سے کچھ میرے ابھی اچانک یہاں بیٹھ کے ذہن میں آئے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک بات تو بتاؤ، ہم خلقوا من غیر شیء، تم خود بخود پیدا ہوئے ہو، تمہارا بنانے والا کوئی نہیں۔ اگر اس بات کو ثابت کرو تو جو مرضی کرو تم پر کوئی چیک بیلنس کوئی نہیں، تمہارا جب بنانے والے ہی کوئی نہیں ہے تو جو مرضی کرو۔ ام ہم الخالقون، یا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے، یا تم اتفاقاً بن گئے ہو، تو ان دونوں شکلوں میں تم پر کوئی پابندی نہیں، آزاد، جاؤ جو مرضی کرو۔ لیکن پھر تمہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم خود بخود بنے یا ہم نے اپنے آپ کو بنایا ہے، اور ان دونوں چیزوں کو نہ انسانی عقل مانتی ہے، نہ فطرت مانتی ہے، نہ علم کائنات مانتا ہے کہ ہم خود بخود بن گئے۔ ایک نظریہ تھا کہ یہ کائنات خود بخود بنی، جب شروع میں سائنس نے آنکھیں کھولی 18ویں صدی میں، تو ایک دم اللہ کے انکار کی طرف لوگ چلے، لیکن آہستہ آہستہ ان کا علم ان کو اس مقام پر لے آیا کہ اس کائنات کو بنانے والے کے بغیر تصور کرنا ناممکن ہے۔ کوئی بنانے والا ہے، جنہیں پتہ ہے وہ بتاتے نہیں، وہ خود کراؤن ہاں، جنہیں پتہ ہے وہ کراؤن بنانے کے چکر میں ہے، جو ڈھونڈ رہے ہیں کائنات کے سارے راز، تو کوئی نہیں ڈھونڈ سکتا، نہ ہی یہ ممکن ہے 50 60 70 100 1000 2000 10,000 سال کی زندگی میں ناممکن ہے، اس لیے کہ ہم کائنات کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہیں اور ایک جز اپنے کل کو نہیں دیکھ سکتا۔ جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ 9 مہینے رہتا ہے، وہ 90 سال بھی ماں کے پیٹ میں رہے تو ماں کو جان نہیں سکتا، چونکہ وہ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ ہم اس ساری کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، ہم اس میں 60 سال رہیں یا 60,000 سال رہیں، ہم اس کائنات کے حقائق تک جا نہیں سکتے۔ لیکن آج کے انسان نے، خاص طور پر مغربی قوموں نے، بہت کچھ ڈھونڈ لیا، لیکن بنانے والے کو نہیں ڈھونڈ سکے۔ کوئی نیچر کہہ کے اٹک گیا، کوئی خود بخود کہہ کے اٹک گیا، کہ بنانے والا آسمان کی بلندی، زمین کی پستی، چاند تاروں کی گردش، سورج کی تپش، چاند کا گھٹنا اور بڑھنا، رات کا اندھیرا، دن کا اجالا، برسات کی برکھا، سردیوں کی برف،
درختوں پہ پھول، پھولوں میں رنگ، رنگ میں خوشبو، اور ڈالیوں پہ خوشے، خوشوں میں گوشے، گوشوں میں پھل، پھلوں میں ذائقے، ذائقوں میں مختلف قسم کے ذائقے، اور تھنوں میں دودھ، دودھ میں مکھن، مکھن میں گھی، دودھ میں دہی، دودھ میں پنیر، دودھ میں برفی، دودھ میں پیڑے. یہ کیسے ہے؟ جنہیں پتا ہے ان کے دماغوں پہ کراؤن چھایا ہوا ہے. وہ جو ڈھونڈ رہے ہیں وہ صرف کائنات کو ڈھونڈ رہے ہیں، آگے ان کی عقلیں بند ہیں کہ ہے کون، کہ یہ تو کامن سینس کی توہین ہے کہ یوں کہا جائے کہ کوئی چیز خود بخود بن گئی. یہ گلاس خود بن گیا. جب اتنا سا گلاس خود نہیں بنتا تو یہ پھیلے ہوئے بر اعظم اور یہ ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے اور یہ موجیں مارتے ہوئے دریا اور یہ ابلتے ہوئے چشمے اور یہ گرتی ہوئی آبشاریں اور یہ مسکراتے ہوئے پھول اور یہ برستی ہوئی بارش اور یہ گرجتے ہوئے بادل اور یہ چمکتی ہوئی بجلیاں اور یہ بدلتے ہوئے موسم اور یہ کھلا آسمان اور چمکتے ہوئے تارے، مسکراتا ہوا چاند اور آگ برساتا ہوا سورج، سیاہ چھا جانے والی رات اور اجالا کر دینے والا دن، یہ خود بخود ہو رہا ہے، اپنے آپ ہو رہا ہے. ہمارے شاعر علامہ اقبال نے کہا تھا، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد، ہیچ آئین خنجرے تیغے نہ شد، ہیچ حلوائی نہ شد استاد قار، تا غلام شکر ریزے نہ شد، مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، تا غلام شمس تبریزے نہ شد. جس کا سارا کا ترجمہ فارسی ہے، جس کا آخری خلاصہ یہ ہے کہ اس کائنات میں کوئی چیز خود بخود نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. نہ وجود، نہ پیدا ہونا خود بخود، نہ ختم ہونا خود بخود، نہ آنا اپنی طاقت سے ہے، نہ جانا اپنی طاقت سے ہے. تو بھائیو، آپ جانتے ہیں، یہ مستورات جانتی ہیں کہ اس سب کائنات کا بنانے والا اللہ ہے. لیکن ہماری عورتوں کے سر پر بھی کراؤن سوار ہے، ہمارے مردوں کے سر پر بھی کراؤن سوار ہے. یہ جہنم میں جاتی ہوئی خلقت اور خود جہنم میں جانے والا ایمان والا جو شراب بیچ رہا ہے، جو جھوٹ بول رہا ہے، جو شراب پی رہا ہے، جو زنا کر رہا ہے اور جو جھوٹ بول رہا ہے، جو جوا کھیل رہا ہے، یہ سب جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں تیزی کے ساتھ گرا رہے ہیں. تو یہ کتنے خوفناک انجام کی طرف جا رہے ہیں. تو میرے اللہ نے سوال اٹھایا، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، تم اپنے آپ کے خالق خود ہو؟ نہیں. تم خود بخود پیدا ہوئے؟ نہیں. ام خلق السماوات والارض، زمین آسمان تم نے بنائے؟ نہیں. پھر اسی بات کو ایک اور انداز میں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اس میں اللہ دو باتیں، ایک دعویٰ ایک سوال، کہ اس میں اللہ خود بتا رہا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے. افحسبتم انما خلقناکم، پتہ چلا کہ بنانے والا کوئی ہے. وہ کون ہے؟ واللہ خلقکم من تراب، وہ اللہ ہے. کہاں سے بنایا؟ مٹی سے. پھر ثم من نطفۃ، پھر ایک نطفے سے. پھر ثم خلقنا النطفۃ علقہ، ایک جونک. پھر ثم خلقنا العلقۃ مضغہ، پھر ایک لوتھڑا. پھر فخلقنا المضغۃ عظاما، اس میں ہڈیاں. پھر فقصونا العظام لحما، ہڈیوں پر گوشت. اس کے بعد ثم انشأناہ خلقا آخر. پھر ہر کی هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ ہے جو تمہیں ماں کے پیٹ میں جیسا چاہتا ہے بناتا ہے، جو صورت چاہے دے دے، جو شکل چاہے دے دے، جو رنگ چاہے دے دے، جو بول چاہے دے دے، جو زبان چاہے دے دے. آنکھوں کا رنگ، چہرے کا رنگ، زبان کا بول اور گلے سے نکلنے والی آواز، چلنے کا انداز بھی اندھیرے میں پہچان لیتے ہیں. طارق جمیل صاحب آ رہے ہیں، اندھیرے میں پہچان لیتے ہیں. اخلاق صاحب آ رہے ہیں، کیسے پتہ چلتا؟ ہر آدمی کی چال الگ ہے. 2 پاؤں سے ہر چلتا ہے. ہر انسان، مرد عورت 2 پاؤں سے چلتے ہیں. 7 ارب انسانوں میں 7 ارب چال ہے. ایک کی چال دوسرے سے نہیں ملتی.
افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا خیال ہے ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، یہ موت کیا چیز ہے؟ موت کے بعد کہاں جاتے ہو؟ کبھی سوچا ہے کہ موت کے بعد کہاں جاتے ہو؟ لیکن ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بڑے نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی وہ کم نکلے۔ 60-70 سال کی عمر میں کوئی کیا شوق پورے کرے؟ 40 سال تو کماتے کماتے گزر جاتے ہیں، 50 سال تک جا کر پیسہ اکٹھا ہوتا ہے، پیچھے شام ہو چکی ہوتی۔ کبھی کبھی میرا چھوٹا بھائی ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، کہتا ہے میری دولت میرے کس کام کی؟ جب میرے نفع اٹھانے کے دن تھے تو مجھے تو پڑھائی نے مارا ہوا تھا، اور جب ڈھل رہے ہیں تو اس پیسے کو میں کیا کروں گا؟ میری اولاد پتہ نہیں اس کے مقدر میں ہے کہ نہیں ہے۔ تو دنیا کے ہر انسان کا ایک المیہ ہے، جو وہ چاہتا ہے 99% وہ پا نہیں سکتے، 1% جو پا دیتے ہیں، پانے کے بعد اس سے نفع اٹھانے کا وقت بس عصر اور مغرب کا ہوتا ہے کہ اس تک پہنچتے 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 عصر ہو جاتا، پیچھے شام ہو چکی ہوتی ہے۔ تو یہ کیا زندگی ہے؟ جو میں چاہتا ہوں اول تو پا نہیں سکتا، جب پا لیتا ہوں تو پیچھے شام ہوتی ہے، سامنے سورج ڈوبتا، زندگی کا سورج ڈوبتا نظر آتا ہے۔ اور اگر بچپن سے ہی کوئی ماں باپ کی گود میں دولت لے کے پیدا ہوا، رزق لے کے پیدا ہوا، تو اس کے پاس 60-70 سال کیا چیز، کیا چیز؟ ایک پل میں یوں گزر جاتے، پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو 40 سال گزرے پڑے، یوں مڑ کے دیکھتے ہیں 70 سال گزرے پڑے، یوں مڑ کے دیکھتے ہیں 80 سال گزرے پڑے۔ ابھی چند یہاں آنے سے پہلے جس دن میں نے آنا تھا، اس دن ایک ہمارے دوست کی والدہ بیمار میں گیا، تو ان کی عمر 80 سال، ان کے والد کی عمر کوئی 90 سال کے قریب۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ 65 سال ہو گئے ہماری شادی کو، یوں لگتا ہے جی میں کل دی گل۔ کیا زندگی؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، بنانے والا کہتا ہے یہ دھوکہ ہے، جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ ہے نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ کھیل تماشا ہے۔ کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، یہ تمہیں ریت میں نظر آتا ہوا پانی ہے، سراب ہے، کچھ نہیں سراب ہے۔ یہ کیا ہے؟ بیت العنکبوت، یہ مکڑی کا جالا، یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ آج ہے کل نہیں، کل ہے پرسوں نہیں۔ جوانی کے پیچھے بڑھاپا ہے، زندگی کے پیچھے موت ہے، خوشی کے پیچھے غم ہے، سکھ کے پیچھے دکھ ہے، عزت کے پیچھے ذلت ہے، عروج کے پیچھے زوال ہے، دولت کے پیچھے فقر ہے، صحت کے پیچھے بیماری ہے، اور زندگی کے پیچھے موت ہے۔ موت نے جیتنا ہی جیتنا ہے، اور زندگی نے ہارنا ہی ہارنا ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا ہے گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ زمین کو کھود کے تو دیکھو، کتنے بڑے بڑے سکندر، ان کی ہڈیوں کا چورا ملے گا، ان کی ہڈیوں کا سرما ملے گا، کتنی حسن و جمال، پری پیکر اور پری چہرہ، اور پتنی کیا کیا حسن کی دیوی اور حسن کا سورج اور حسن کا دیوتا۔ جاؤ قبریں کھود کے دیکھو، ان کو کھانے والے کیڑے بھی مر چکے ہیں، اور ان کی ہڈیوں کا سرما ہو چکا ہے، اور قبر نے ان کا نام و نشان مٹا دیا ہے۔ اور میرا اللہ کہتا ہے ہل تحس منہم من احد او تسمع لهم رکزا، دکھاؤ تو صحیح کدھر گئے، کدھر گئے جو کہتے تھے ہم ہیں تو سب کچھ ہے، کدھر ہیں وہ؟ کہیں ان کے قدموں کی آہٹ، کہیں ان کے قدموں کی چاپ، کہیں ان کی آواز کی بازگشت، کہیں تو دکھاؤ۔ جاؤ ٹوٹی ویران حویلیاں دیکھو، شاہی قلعے دیکھو، شکستہ حویلیاں دیکھو، اکھڑی ہوئی قبریں دیکھو، جو تمہیں بتائیں گی کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ میرا رب کہتا ہے
اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہیں تمہارا پیدا کرنے والا آزاد چھوڑ دے گا؟ پہلا سوال، تمہارا کیا خیال ہے تمہارے پیدا کرنے والے نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ پھر پانچواں، 3 4 5، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا خیال ہے کوئی کچھ نہیں کرے گا؟ ظالم مظلوم میں کوئی فیصلہ نہ ہوگا، عادل اور ظالم میں کوئی فیصلہ نہ ہوگا، زانی اور پاک دامن میں کوئی فیصلہ نہ ہوگا، جھوٹے اور سچے میں کوئی فیصلہ ہوگا، یزید اور حسین میں کوئی فیصلہ نہ ہوگا، تو کربلاؤں کی کیا ضرورت ہے؟ کھرے اور کھوٹے میں کوئی فیصلہ نہ ہوگا، شرک اور توحید میں کوئی نکھار نہ ہوگا، کوئی اس میں فیصلہ نہ ہوگا، نمازی بے نمازی میں کوئی فیصلہ نہ ہوگا، رات کو کلب میں گزارنے والا، رات کو مصلی پہ گزارنے والا کوئی فیصلہ نہ ہوگا، رات کو ناچ دیکھنے والا، رات کو اللہ کے سامنے جھکنے والا کوئی فیصلہ نہ ہوگا۔ ایسے ہی یہ جہان چلے گا، یہ تو دنیا نہیں کرتی، اللہ کیسے کرے گا؟ ایک عادل بادشاہ آ جاتا ہے تو ظالموں کو اپنی طاقت کے مطابق پھانسیوں پہ لٹکا دیتا ہے، تو اللہ سے بڑا عادل طاقتور کون ہے؟ الا وَإِنَّ الدُّنْيَا عَرَضٌ حَاضِرٌ، سنو سنو سنو، دنیا گرا پڑا سودا ہے۔ یہ تمہیں راستے میں کوئی چیز نہیں مل جاتی، اٹھا لیتے ہو، کیسے گری پڑی چیز ہے۔ یَأْكُلُ مِنْهُ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، اچھے بھی کھائیں گے برے بھی کھائیں گے، شمر بھی آئے گا حسین بھی آئے گا، دونوں چلیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ الا وان الاخرۃ اجل صادق، ایک دن اللہ نے فیصلے کا رکھا ہے، وہ آ کے رہے گا، آ کے رہے گا، آ کے رہے گا۔ ہو فاذا نفخ فی الصور نفخۃ واحدہ، ایک آواز، یوم ترجف الراجفہ، زلزلہ، تتبعها الراجفہ، زلزلے کے پیچھے زلزلہ، قلوب یومئذ واجفہ، دل اٹھ اٹھ کے منہ کو آ رہے، کلیجے پھٹ رہے، ابصارها خاشعہ، آنکھیں ذلیل ہوئی پڑی، پست ہوئی پڑی، یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، کہیں گے قبروں سے اکھاڑا جائے، قبروں سے نکالا جائے گا، قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ اذا كنا عظاما نخرہ، جب ہم پرانی ہڈیاں ہو جائیں گے کوئی زندہ کرے گا۔ یقولون، ہائے ہائے، اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، وہی اگر قبر سے کسی نے اٹھا دیا پھر تو بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ایک آواز آئے گی تم لبیک کہتے ہوئے اٹھو گے، کوئی پیچھے نہیں چھوٹے گا، کوئی پیچھے نہیں چھوٹے گا۔ یوم نسیر الجبال، تیرا رب پہاڑ ہٹا دے گا، وتری الارض بارزہ، زمین کو ایک میدان بنا دے گا۔ یہ اونچا نیچا سویڈن نہیں ہوگا، ایک میدان ہوگا۔ وحشرناہم، میں تمہیں قبروں سے نکالوں گا۔ فلم نغادر منہم احدا، ایک آدمی پیچھے نہیں چھوڑوں گا، ایک مرد عورت کالا گورا پیچھے نہیں چھوڑوں گا۔ کیوں کہ لقد احصاہم وعدہم عدا، تم سب اللہ کے گھیرے میں ہوگے اور اللہ کی گنتی میں ہوگے۔ این المفر، بھاگنا چاہو گے بھاگ نہیں سکو گے۔ لا تخفى منکم خافیہ، چھپنا چاہو گے چھپ نہیں سکو گے۔ آج اللہ اپنے پوری جلال میں ہے، آج اس کی جبروت کو دیکھو گے، حیمنت کو دیکھو گے، اس کا رحمان ہونا بھی نظر آئے گا۔ آج اللہ کی ساری صفات دیکھو گے، الرحمن ہونا بھی دیکھو گے، الرحیم ہونا بھی دیکھو گے، الملک القدوس السلام کے نظارے بھی دیکھو گے، المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر کی تجلیاں بھی دیکھو گے، الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب، یہ جلوے بھی دیکھو گے، الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع، یہ نظارے بھی دیکھو گے، المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل، اللہ کے یہ ساری صفات تمہیں نظر آئیں گی۔ اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الحسیب الکبیر المقیت الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع، یہ سب کچھ تمہیں اللہ کی صفات نظر آئیں گی۔
الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين البلي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الآخر الظاہر الباطن، سب اللہ کے صفاتی نام ایسے جگمگاتے دیکھو گے. الوالی المتعال البر الطواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشید الصبور جل جلالہ. آج تم دیکھو گے کہ تمہارا رب بجا ربک والملک صفا صفا. آج اللہ بھی آئے گا، فرشتے بھی آئیں گے اور اللہ اپنی ساری صفات کے ساتھ ظاہر ہوگا. آج کوئی انکار کر کے دکھائے، آج کوئی ٹکر لے کے دکھائے. وجیء یومئذ بجہنم، ادھر سے جہنم آئی. ازلفت الجنت للمتقین، ادھر سے جنت آئی. وبرزت الجحیم للغابین، ادھر سے جہنم آئی. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، بیچ میں پل قائم کیا گیا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، پھر اللہ تعالیٰ نے ترازو کو اتارا کہ آج تولو ان کی نیکیاں بھی اور ان کے گناہ بھی. آج وزن ہوں گے، لیکن آج کا وزن جائیداد پر نہیں ہوگا، پیسے پر نہیں ہوگا، ڈگری پر نہیں ہوگا. آج کا وزن عمل پہ ہوگا، عمل پہ ہوگا، عمل پہ ہوگا. لا ظلم اليوم، آج کسی پر ظلم نہیں ہے. ان اللہ سریع الحساب، آج اللہ منٹوں میں تمہارا حساب کر کے تمہارے ہاتھ میں پیپر پکڑائے گا. یہ تیری کامیابی ہے، یہ تیری ناکامی ہے. سیدھے ہاتھ میں آیا تو نعرہ لگائے گا یا لگائے گی. جس عورت یا مرد جو ہی ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں پیپر آیا تو کہے گا ہو، نعرہ مارے گا ہو. کہ کیوں کہے گا مقرؤ کتابیا، میرا پیپر دیکھو، میرا پیپر دیکھو. سائن ہو چکے ہیں، پاس ہو گیا ہوں، پاس ہو گئی ہوں، پاس ہو گئی ہوں، پاس ہو گئی ہوں. وہ دوسرے پوچھیں گے، دوسری پوچھیں گی تو کیسے پاس ہو گئی؟ بھائی تم کیسے پاس ہو گئے؟ اسٹاک ہوم میں رہ کے پاس ہو گئے؟ کیسے ہو گئے؟ ہم تو فیل ہو گئے، تم کیسے پاس ہو گئے؟ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ. وہ کہے گی انی ظننت انی ملاق حسابیہ. بھائی مجھے پتا تھا کہ ایک آنکھ ہے جو سونے سے پاک ہے، جو اونگ سے پاک ہے. ایک طاقت ہے جو زوال سے پاک ہے جسے اللہ کہتے ہیں. ایک بادشاہ ہے جس کا ملک مٹنے سے پاک ہے جسے اللہ کہتے ہیں. ایک شہنشاہ ہے جس کی طاقت کو زوال نہیں جسے اللہ کہتے ہیں. ایک ہستی ہے جو حساب کتاب لینے کی طاقت رکھتی ہے جسے اللہ کہتے ہیں. ایک بادشاہ ہے جس نے ظالم کو ظلم بتانا ہے، عادل کا عدل بتانا ہے جسے اللہ کہتے ہیں. ایک طاقت ہے جس نے برے کو برا کر کے دکھانا ہے، اچھے کو اچھا کر کے دکھانا ہے، وہ اللہ ہے جسے اللہ کہتے ہیں. ایک ہستی ہے جس نے برائی پہ آگ جلائی ہے، اچھائی پہ جنت کو چمکایا ہے جسے اللہ کہتے ہیں. وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا نہیں، اکیلا معبود ہے. وہ کیسا ہے؟ وہ کیسا ہے؟ اللہ الصمد. وہ کیسا ہے؟ لم یلد ولم یولد. وہ کیسا ہے؟ ولم یکن لہ کفوا احد. وہ کیسا ہے؟ الحی القیوم. وہ کیسا ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. سوتا بھی نہیں، اونگتا بھی نہیں، مرتا بھی نہیں. جینے کے لیے روٹی نہیں کھاتا، زندہ رہنے کے لیے پانی نہیں پیتا، سانس لینے کے لیے ہوا نہیں چاہیے، رہنے کے لیے جگہ نہیں چاہیے، وقت گزارنے کے لیے بیوی بچے دوست یار نہیں چاہیے. وہ سنگی سنگت سے پاک ہے، بیوی بچوں سے پاک ہے، زمان و مکان سے پاک ہے، لا زوال ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. دور اتنا ہے کہ دیکھنا چاہوں تو نظر نہ آئے، دوربینیں لگاؤں تو دوربینیں تھک جائیں، ان کے شیشے ٹوٹ جائیں. آنکھیں بند کر کے خیال کی سواری توڑاؤں جو روشنی سے بھی تیز رفتار ہے. میرا خیال بھی کروڑ سال سفر کرے تو میں اس تک پہنچ نہ پاؤں. دور اتنا ہے، لیکن جس وقت وہ اتنا دور ہے اسی وقت وہ اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ میں خود اپنے اتنا قریب نہیں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. میں تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں. بھائی مجھے پتا تھا، مجھے پتا تھا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ.
مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے، میں تیاری کرتی رہی، میں تیاری کرتا رہا، وقت ضائع نہ کیا، برباد نہ کیا۔ دیکھو بھائی، وہ انسان ہی نہیں جس سے گناہ نہ ہو، یاد رکھنا، وہ انسان ہی نہیں جس سے گناہ نہ ہو، ہاں وہ شیطان ہے جو گناہ کر کے پشیمان نہ ہو، وہ شیطان ہے جو گناہ کر کے توبہ نہ کرے، ورنہ نبی پاک معصوم ہیں، باقی گناہگار ہیں۔ اس لیے میرے رب نے توبہ کی کوئی تعداد نہیں لکھی کہ 100 دفعہ توبہ ٹوٹ گئی تو پھر 101 میں قبول نہیں کروں گا، 1000 دفعہ ٹوٹ گئی 100,000 پلس 1 قبول نہیں کروں گا۔ کما لم یغرغر، جب تک تیرا سانس نہیں ٹوٹتا میں تیری توبہ کا انتظار کرتا ہوں۔ تو توبہ کر، پھر دیکھ میں یاری کیسے لگاتا ہوں۔ ہے تو والینی و والی، ساری دنیا سے دوستی لگائی تو نے، کہیں وفا پائی؟ ایک دفعہ مجھ سے تو دوستی لگا، پھر دیکھ میں کیسے نبھا کے دکھاتا ہوں۔ تو صافینی و اصافی، ساری دنیا سے تو نے معاملہ کیا، سب کو ہیرا پھیری پایا، سب کو دغاباز فراڈیا پایا، ایک دفعہ تو مجھ سے معاملہ کر، پھر دیکھ میں کیسے کر کے دکھاتا ہوں۔ یا ابن آدم کم تتزین للناس فهل تزینت لاجلی، میرے بندے میری بندی، تجھے ایک میٹنگ میں جانا ہو، ایک فنکشن میں جانا ہو، تم کتنے سنورتے ہو، تم کتنے بنتے ہو، کتنے گھنٹوں سے عورتیں تیاری شروع کرتی ہیں، فنکشن میں جانا ہے، فنکشن میں جانا ہے، پہلے جوڑا خریدا جاتا ہے، اس کے مطابق جوتا خریدا جاتا ہے، اس کے مطابق دوپٹہ خریدا جاتا ہے، اس کے مطابق میک اپ خریدا جاتا ہے، اس کے مطابق سارا زیور بنایا جاتا ہے کہ فنکشن ہے۔ یہی حال مردوں کا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے میں روکتا نہیں ہوں، میری زینت بنائی، اختیار کرو، لیکن اللہ کہتا ہے کم وَهَلْ تَزَيَّنْتَ لِأَجْلِي، وہ کبھی میرے لیے بھی تو بن کے آتا، کبھی مجھے بھی تو سنور کے دکھاتی تو، کبھی مجھے بھی تو سنور کے دکھاتا، کبھی میرے لیے تو میک اپ کر، کبھی میرے لیے تو تیار ہو، فنکشن میں جانے کے لیے تیاری کرتے ہو، میرے لیے تو تیاری کر۔ اللہ کے لیے کیا تیاری کریں گے؟ جا کے کوئی 1 لاکھ گراؤنڈ کا جوڑا خریدے؟ نہیں، تیرے کپڑے میں ٹاٹ کا پیبند ہو، یہ نہیں اللہ دیکھتا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا۔ اچھا جی ٹھیک، میرا رب گلہ کرتا ہے، هل تزینت لاجلی، میرے بندے میرے بندی، کبھی میرے لیے بھی بن سنور کے آیا کر۔ اب اللہ کے لیے بننا سنورنا کیا ہے؟ کہ محمدی بن جا، بس محمدی آ بن جا، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا حساب میں تیاری میں لگے رہی، تو جب یہ بات ہو رہی ہوگی تو اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی، فہو فی عیشۃ راضیہ، میری بندی میرے بندے کو عالی شان زندگی مبارک ہو۔ وہ زندگی کہاں ہے؟ فی جنت عالیہ، عالی شان جنت، جس میں ساری جنت پھرو ایک لکڑی کا تنکا نہیں دکھا سکتے، ایک لکڑی کا تنکا۔ تو اس میں کیا چیز ہے؟ درخت کس چیز سے ہیں؟ درخت بھی سونے چاندی سے بنائے ہیں، گھر بھی موتیوں یاقوت زیورات سے بنائے ہیں، ہر چیز کو سجایا ہے سونے سے، چاندی سے، یاقوت سے، زمرد سے، موتی سے، اور اسے ابدی کر دیا، موت سے پاک کر دیا، بیماری سے پاک کر دیا، حتیٰ کہ جنت میں نیند بھی کوئی نہیں، سوئیں گے نہیں، یہ آنکھ بند نہیں ہوگی۔ ہاں ویسے ہی کوئی مزے سے آنکھ بند کرے تو اس کی مرضی ہے، تھک کے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، ایسا نہیں ہوگا، تھک کے آنکھ بند ہو ایسا نہیں ہوگا۔ 100 ارب سال، 100 کھرب سال، 100 بلین سال، 1000 ٹریلین سال گزر جائیں، آنکھ ایسے ہی تر و تازہ، چہرے تر و تازہ۔ فی جنت عالیہ، اونچی عالی شان جنت، جسے تم آئیڈیل ہوم تلاش کرتے ہو نا، آئیڈیل سنو، دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے، یہ آئیڈیل ہوم نہیں ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے۔
پیپر ہو رہا ہے، یا تمہیں اللہ صوفے بچھا کے دے گا کہ پیپر دو سیدھے ہو کے، تو یہ اللہ ملے گا کہ آگے آؤ، آگے ملے گا۔ تیرے لیے گھر بنایا، روزانہ 5 دفعہ اس سے ڈیکوریٹ کرتا ہوں، گھر بنایا اپنے ہاتھوں سے، 1 اینٹ موتی کی، 1 یاقوت کی، 1 زمرد کی، زعفران کی گھاس، مشک کا گارا، اور اپنے عرش کو ان کی چھت بنایا ہے۔ ملاطها المسك وحشيشها الزعفران وسقفها عرش الرحمن وتجري من تحتهم الانہار، نیچے دریا بہا دیے، دودھ کے، شہد کے، شراب کے، پانی کے چشمے بہا دیے، معین کے، سلسبیل کے، رحیق کے چشمے بہا دیے۔ یوں آپ دیکھ رہے ہو، میں نے پانی میں انگلی ڈالی اور جو باہر نکالی تو یہ اوپر پانی کی تری باقی رہ گئی ہے اور پانی گر چکا ہے۔ جنت کے کسی چشمے میں، نہر میں، دریا میں، کنویں میں، ٹوٹی تو ہے کوئی نہیں وہاں کے، ٹوٹی کھول تو کسی میں یوں انگلی ڈالے ایسے اور پھر یوں نکالے، اور پھر آسمان پہ بیٹھ کے انگلی کو یوں نیچے کر دے تو ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی۔ تو باقی کیا چیز اللہ نے بنائی؟ فی جنت عالیہ، اس میں ہے کیا؟ قطوفھا دانیہ، تمہارے لیے پھل ہیں جھکے ہوئے، اس میں ہے کیا؟ سرر مرفوعہ، تخت بچھے ہوئے اونچے، اور کیا ہے؟ اقواب موضوعہ، شراب کے جام بھرے ہوئے کہ یا نہ پیو، آگے میں پلانے والا ہوں۔ ایک جنت کی مجلس ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نقشہ پیش کیا ہے کہ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا، جنت والے خود ڈالیں گے اور پئیں گے، خود ڈالیں گے اور پئیں گے۔ ایک اس سے اوپر کا درجہ ہے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اوپر کے درجے میں ان کو پیش کریں، وہ خود نہیں ڈالیں گے، نوکر پیش کریں گے، جنت کے نوکر پیش کریں گے، جنت کے فرشتے پیش کریں گے۔ ایک درجہ اس سے بھی اوپر ہے، وی وی آئی پی۔ ایک درجہ ہے جو عام ہے، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا، ڈال رہے ہیں، ان کے بھی نوکر موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ 3 درجے بتانا چاہتا ہے تو تینوں محفلوں کا رنگ الگ الگ کر کے بیان کیا ہے۔ ایک محفل میں خود پی رہے ہیں، دوسری محفل میں ان کو نوکر پلا رہے ہیں، فرشتے پلا رہے ہیں، تیسری محفل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیسری محفل کا ساقی، پلانے والا، تمہیں خبر ہے وہ کون ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں رب ان کو خود پلا رہا ہو۔ میرا بندہ میرے ہاتھوں سے پی، میری بندی میرے ہاتھوں سے پی۔ میں دیکھتا تھا اسٹاک ہوم میں تیرا تڑپنا، رونا، پگھلنا، مچلنا، میں دیکھتا تھا، آج اس کا صلہ لے، آج اس کی قیمت میں دینے لگا ہوں کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، تیرا رب تمہیں اپنے ہاتھوں سے پیش کرے گا۔ او میرے بھائیوں بہنوں، جنت کے شوق رکھو، ہمیں شوق ہی نہیں ہے، شوق سارا دنیا کا ہے۔ او جی جنت اللہ تھوڑی جی لاب جب سنو سے آجی تھوڑی جی لاب بس کا، اور دنیا کو ہاتھ مار رہا جسے آج مر جائے تو زیرو، آج مر جائے تو زیرو۔ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا تو باپ کے گھر گئی تو میں 3 طلاق، انہوں نے ڈر کے مارے جانا چھوڑ دی، اس کا باپ مر گیا، انہوں نے کہا اب طلاق ہوتی ہے تو ہو، میں باپ کا منہ دیکھنے تو جاؤں گی، وہ چلی گئی۔ تو عام لوگوں نے کہا طلاق ہو گئی، باپ کے گھر چلی گئی، علماء سے پوچھا، ان کا نہیں طلاق نہیں ہوئی، کھجبو کیسے؟ کہ مرتے ہی گھر بیٹوں کا ہو گیا، ابے کا نہیں رہا، ابھی میت بیڈ روم سے نہیں نکلی اور گھر اوروں کا ہو گیا، اب وہ بھائیوں کے گھر گئی ہے، باپ کے گھر نہیں گئی۔ یہ تمہاری دنیا ہے جس کے پیچھے کبھی ایمان کے سودے، کبھی غیرت کے سودے، کبھی ضمیر کو تھپکیاں دے کے سلایا، کبھی اندر کو زخمی کر کے دبایا، کبھی اندر کی آوازوں کو سننے سے انکار کر دیا، کبھی اندر کے ایمان کے نغموں کو سننے سے انکار کر دیا، اور شیطان کے پیچھے، نفس کے پیچھے عورتیں بھی دوڑ رہی، مرد بھی دوڑ رہے ہیں کہ مل جائے مل جائے مل جائے۔ اس ملنے کا کوئی گول تو بتا دو، اس ملنے کا کوئی اینڈ تو بتا دو۔ وہ گیم کیا گیم ہے جس کا گول کوئی نہ ہو؟ وہ سفر کیا سفر ہے جس کی منزل کوئی نہ ہو؟ جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں راستوں میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا،
ساری زندگی اسٹاک ہوم سویڈن کا پاسپورٹ مل جائے، زندگی کھپا دی، کبھی جھوٹ کبھی سچ، کبھی فراڈ کبھی فریب، پاسپورٹ مل گیا، جب موت قریب آئی تو پتہ چلا کہ یہ تو مقصد ہی نہیں تھا، اب واپس کیسے جاؤں، اب تو شام ہو چلی، اب اندھیرا چھا گیا ہے، واپس جانے کا ٹائم ہی ختم ہو چکا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، میرا رب کہے گا آپ میرے ہاتھوں سے پی، آج میں تمہیں پلاتا ہوں، میرے خزانوں سے لے آج میں تمہیں دیتا ہوں، آج میں تمہیں پہناؤں گا 100 جوڑے، ایک جوڑا نہیں 100۔ تم سردیوں میں جب باہر نکلتے ہو جو کوٹ جرسیاں پہنتے ہو تمہارے اوپر ایک وزن بن جاتا ہے، اللہ تمہیں جنت میں 100 جوڑے پہنائے گا اور اس کا وزن 1 ملی گرام بھی نہیں ہوگا، گرام نہیں 1 ملی گرام بھی اس کا وزن نہیں ہوگا، کہ جنت کا دھاگا، جنت کا کپڑا، اس میں جو دھاگا ہے اس کا میٹیریل نور ہے، اور نور کا وزن نہیں ہوتا، نور بے وزن ہوتا ہے، لائٹ کا وزن نہیں ہوتا۔ 100 جوڑے تمہیں پہنائے گا، بیگم کو بھی خامند کو بھی، کھاؤ، پہننے کے مزے لو، کھانے کے مزے لو، پینے کے مزے لو، زندگی کے مزے لو، سننے کے مزے لو۔ اللہ مجلس اب بٹھا دے گا، میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ خدام کو اشارہ کرے گا، نوکر آئیں گے چاروں طرف سے، چاروں سلامن سلاما سلامن سلاما سلامن سلاما۔ جناب جناب جناب، آپ کے یہاں تو نوکر سسٹم نہیں نا، تو آپ کو اس کے مزے کا پتہ ہی کوئی نہیں، یہاں کا کروڑوں پتی بھی آپ ہی ڈرائیور، آپ ہی میکینک، ہماری تو سزوکی گاڑی پر بھی ڈرائیور ہوتا ہے، ان کی بی ایم ڈبلیو اور مرسڈیز بھی خود بیچارے چلا رہے ہوتے، بھانڈے بھی آپ کا ہی دھو رہے ہوں گے، تو نوکر کا مزہ تو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ تو نوکر آئیں گے سلامن سلاما، تو بڑا ان کو مزہ آئے گا، دیکھو کتنے سلام ہو رہے ہیں۔ اور سب سے جو چھوٹا جنتی ہے، یعنی 33 نمبر لے کے پاس ہونے والا جنتی، سب سے چھوٹا جنتی، اس کے 80,000 نوکر ہوں گے، تو اوپر والوں کے کتنے ہوں گے؟ تو سارے ہیں، تو بڑے خوش ہوں گے، سلام ہو رہا ہے۔ اب یہ سلام میں وہ منافقت بھی نہیں ہے، منافقت بھی نہیں ہے کہ صرف ادھر سلام پیچھے گالی، آ گیا نام مراد السلام علیکم، یہ تو ہے نہیں، وہ تو اندر سے سلام نکلے گا، تو خوش ہوں گے۔ جب وہ چلے جائیں گے تو پھر اللہ فرشتوں کو اشارہ کرے گا، وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، ایسے جنت کے دروازے کھلیں گے اور ہر دروازے سے لاکھوں کروڑوں فرشتے اندر آئیں گے، کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم۔ فرشتے نورانی، ان کے سلام کا ایک نشہ، وہ کہیں گے بھائی آپ ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو، آپ تو نورانی مخلوق ہو۔ وہ کہیں گے بما صبرتم بما صبرتم، وہ جو اسٹاک ہوم میں آپ نے صبر کیا تھا اس کا آج بدلہ ہے، کتنے بے صبرے تھے آج وہ جل رہے ہیں، آپ نے صبر کیا، گھلتے رہے پستے رہے، اپنے لہو کے گھونٹ پی، زخموں پہ زخم کھا کے جی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ یہ تو امتحان ہے، حسین جیسوں کو نیزوں پہ لٹکا دیا، یزید جیسوں کو تخت پہ بٹھا دیا، اہل بیت کی بچیوں کو گھسیٹا گیا، اور نافرمان کتوں سے بدتر انسانوں کو تخت پہ بٹھایا گیا۔ یہ امتحان ہے، امتحان ہے، امتحان ہے، ورنہ یہ ہو سکتا تھا کہ اہل بیت کا پاک خون زمین پہ بہتا، معصوم کی سر نیزے پر لٹکے ہوتے، ایسا ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا، ہوگا، آئندہ بھی ہوگا، یہ ہوتا رہے گا کہ میرے رب نے دنیا کا نظام امتحان پہ رکھا ہے۔ بما صبرتم بما صبرتم، ایسے حسین علی مقام جنگ سے پہلے خیمے کے پاس بیٹھے بیٹھے سو گئے، تلوار یوں رکھی تھی، سو گئے، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے،
ہنسنے لگے، سامنے موت ہے اور یہ ہنس رہے ہیں۔ تو بہن زینب نے پوچھا بھائی یہ کوئی ہنسنے کا مقام ہے، کیوں ہنس رہے ہو؟ کہنے لگے خواب میں اللہ کے نبی ملے، فرما رہے بیٹا میں تمہیں لینے آ چکا ہوں، تیاری کرو، میں آ گیا ہوں لینے۔ ایسوں کے لیے موت کیا چیز ہے؟ وہ تو ہمارے لیے موت بلا ہے، مصیبت ہے کہ ہمارے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے، ہمیں موت ایک سب سے خوفناک چیز نظر آتی ہے، ورنہ اللہ کی قسم اللہ راضی ہو تو موت سے حسین چیز کوئی نہیں کہ اللہ کی ملاقات ہے۔ بما صبرتم پھر فنعم عقبی الدار، فنعم عقبی الدار، دیکھا آپ نے اپنے صبر کا کیا بدلہ لیا ہے، کیسا گھر ملا، پھیلے ہوئے درختوں کے سائے، جھکے ہوئے خوشے، پکے ہوئے پھل، اڑتے ہوئے پرندے، موجیں مارتے ہوئے دریا اور گنگناتی ہوئی ندیاں اور خوبصورت جھرنے اور نوکروں کی قطاریں اور بچھے ہوئے قالین اور لگے ہوئے گاؤ تکیے اور اونچے 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 خوبصورت بنے ہوئے تخت، ان پر آج دیکھتے ہو صلہ، اور فرشتے چلے جائیں گے تو یہ اس کا نشہ لیں گے، او فرشتوں نے سلام کیا، او فرشتوں نے سلام کیا، کمال ہو گئی، فرشتوں نے سلام، وہ اس کا مزہ لے رہے ہیں، مزہ لے رہے ہیں، مزہ لے رہے ہیں۔ ایک دم میرے رب کا عرش ایسے کھلے گا اور میرا اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے، اپنے رب کا سلام قبول کرو۔ ہوئے 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 او از لذت دیدارش خسرو چتما گفتن، سردادن و جاندادن نادیدار خیار ہے۔ جس رب کو دیکھا نہیں اور لوگ سولیوں پہ لٹک گئے، کربلائیں قائم کر دی، آروں سے چر گئے، اولادوں کو ذبح کروا دیا، بغیر دیکھے جس رب پہ قربان ہوئے اور مزہ پایا، اس رب کو جب دیکھیں گے تو کیا مزہ آئے گا؟ جب اللہ کو دیکھیں گے نا آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی، اللہ کہے گا ہر رضیتم، میرے بندو خوش ہو، راضی ہو؟ وہ کہیں گے وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى وَقَدْ آتَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْتِ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ، یا اللہ ہم کیسے راضی نہ ہوں، آپ نے وہ دے دیا جو کسی کو نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ہر ایک کا، میرے نبی نے فرمایا اللہ ہر مرد عورت کا نام لے کے حال پوچھے، کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا حال ہے۔ آپ نے ایوب علیہ السلام کا نام سنا ہے، ان کی بیماری کا بھی سنا ہوگا، 18 برس کی بیماری، ایسی بیماری کہ نس نس میں درد تھا، کیڑے پڑ گئے، یہ غلط بات ہے، نبی کو اللہ اتنا نہیں کرتا کہ اس کو لوگ دیکھنے سے ہی نفرت کھائیں، کیڑے پڑنے والی بات ساری فضولیات ہے۔ ہاں بیمار ہوئے اور بیماری نے گھیرا کے رکھ دی، پھر اللہ نے ایک دن میں صحت دی، جوانی واپس آ گئی۔ ایک دن کسی نے پوچھا حضرت بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ کہنے کہ صحت کے دنوں سے زیادہ مزے کے تھے۔ توبہ توبہ، وہ کیسے؟ کہ جب میں بیمار تھا تو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ اللہ کی آواز آتی تھی ایوب کیا حال ہے، اس آواز میں جو لذت تھی وہ میرے درد کھینچ دیتی تھی۔ تو آج درد نہیں ہے، آج پردے نہیں ہیں، آج اللہ اور تم آمنے سامنے ہو اور اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کیا حال ہے، اخلاق کیا حال ہے، عمر کیا حال ہے، اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا افلا اعطیکم افلا من ذالکم، اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں۔ ارے کئی مصیبت ہے، تم لوگوں کے پاس مائی کی سر کا کوئی نہیں، کی وجہ سوڈن ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے افلا اعطیکم بافضل من ذالکم، اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں۔ تو وہ کہیں گے یا اللہ وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، جاؤ میں راضی ہو گیا، آپ کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ تو اس پر یہ سارے کہیں گے یا اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا تو اتنے جمال والا ہے، ہمیں اجازت ہے، ہم تمہیں ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں، ما عبدناک حق عبادت، ہم تیری عبادت نہ کر سکے سویڈن میں، ہمیں اجازت دے، ایک سجدہ کریں گے تمہیں، جیسے بغیر دیکھے کیا آج دیکھ کر کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں قد وضعت عنکم معونۃ السجود، میرے بندو حیثیت بدل گئی،
نسبت بدل گئی. دنیا میں تم نوکر تھے، میں مالک تھا. تم غلام تھے، میں مالک آقا تھا. تمہارے ذمہ سجدہ تھا. اب جنت میں تم آ کر تمہاری پوزیشن بدل گئی، پاسپورٹ بدل گیا. اب تم یہاں مہمان ہو، میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام لینا میزبان کی عزت کے خلاف ہے. جاؤ، کوئی نماز نہیں، کوئی سجدہ نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی تلاوت نہیں، کوئی حج نہیں، کوئی عمرہ نہیں، کچھ نہیں. بس جاؤ، مزے کرو، کھاؤ پیو، مزے کرو، موج کرو. موت مر گئی، بڑھاپا مر گیا، غم مر گئے، دکھ مر گئے، درد چن لیے گئے، غم بھلا دیے گئے. آج تمہارا رب تمہیں ہمیشہ کی زندگی کی مہر لگا کے دے رہا ہے کہ جیسے تمہارے رب کو موت نہیں آ سکتی، جاؤ تمہیں بھی موت نہیں آئے گی. یہ زندگی ہے جس کی چابی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے. لا الہ الا اللہ ہماری بنیاد ہے، ہماری جڑ ہے. لا الہ الا اللہ ہمارا بیج ہے. محمد الرسول اللہ ہمارا درخت ہے. لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد الرسول اللہ باہر کی چیز ہے. لا الہ الا اللہ ہم دکھا نہیں سکتے، محمد الرسول اللہ ہم چھپا نہیں سکتے، کھل کے آتا ہے. بات یہاں سورج تو پھر بھی چھپ جاتا ہے، جب سردیاں ہوتی ہیں تو تمہیں نہیں پتہ چلتا دن ہے کہ رات ہے، پر میرے نبی کا سورج ایسے چمکتا ہے، نہ اسے بادل چھپا سکتے نہ رات کا اندھیرا چھپا سکتا ہے. اور میں کسی شے سے اپنے نبی کو تشبیہ نہیں دیتا کہ اگر سورج سے تشبیہ دوں تو اس میں آگ ہے، اور چاند سے تشبیہ دوں تو اس میں داغ ہے. اور میرا نبی بے آگ ہے، بے داغ ہے، نہ اس میں داغ ہے نہ اس میں آگ ہے. وہ حبیب اللہ ہے، وہ محمد ہے، وہ احمد ہے، وہ ماحی ہے، وہ حاشر ہے، وہ عاقب ہے، وہ فاتح ہے، وہ خاتم ہے، وہ ابو القاسم ہے، وہ طٰہٰ ہے، وہ یاسین ہے. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے. یہ میں وہ حدیث سنا رہا ہوں، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے. ایک ہی مجلس میں فرمایا میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین. اب قرآن میں جاؤ، مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراجا منیرا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا. قرآن میں جا رہا ہوں، قرآن میں جا رہا ہوں. حریص علیکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ آخری بات کہہ رہا ہوں، رؤوف الرحیم. اللہ کا نام رؤوف الرحیم، اللہ نے یہی نام اٹھا کے اپنے نبی کو بھی دے دیا، رؤوف الرحیم. ہاں، نبی اور رب کا فرق رکھا. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. اللہ کل کائنات کے انسانوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے، اور یہ میرا حبیب بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ اپنی امت کے لیے رؤوف الرحیم ہے. تو جنت کی چابی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں. دنیا کی عزتیں، دنیا کی بلندیاں، دنیا کی کامیابیوں کا تعلق سویڈش پاسپورٹ سے نہیں، برٹش پاسپورٹ سے نہیں، امریکن پاسپورٹ سے نہیں ہے. دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا تعلق اللہ کی مان کر چلنا اور محمدی سانچے میں ڈھلنا. میرے بھائیو، جہاں مرضی رہو، اللہ سے اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے. پاکستان میں پیدا ہوئے اسٹاک ہوم آ گئے، رہو. بنگلہ دیش میں پیدا ہوئے اسٹاک ہوم آ گئے، ٹھیک. صومال میں پیدا ہوئے ادھر آ گئے، افغانستان میں پیدا ہوئے یہاں آ گئے، انڈیا میں پیدا ہوئے یہاں آ گئے. جہاں مرضی رہو، لیکن جہاں رہو محمدی بن کے رہو. بھائی ایک شرط لگائی، اپنی پہچان. یہ پاسپورٹ تمہاری پہچان ہے، یہ پاسپورٹ آئیڈینٹی کارڈ تمہاری پہچان ہے. تو میرے رب نے ہمیں ایک پہچان دی ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ. محمد الرسول اللہ، یہ میری آپ کی پہچان ہے کہ محمدی بن کر چلو. یہ پیغام دنیا کو دینا یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے. یہ تبلیغ کا، یہ 500-600 لوگوں کے لیے میں اتنا سفر کر کے آؤں گا. جب مجھے پاکستان میں 1-1 لاکھ کا مجمع ملتا ہے بیان کرنے کے لیے، تو ان 500-600 آدمیوں کے لیے اتنی مشقت اٹھا کے میں کیوں آ رہا ہوں کہ میں اللہ کے نبی کا امتی ہوں،
اور آپ کو آخری نبی مانتا ہوں. صرف آپ کو نبی نہیں مانتا، آپ کو آخری نبی مانتا ہوں. آخری نبی جیسے آپ کو، میں تمہیں پورے کلمے سے بتاتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ 3 جز تو کھلے ہوئے ہیں، ایک چھپا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ لا نبی بعدہ، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. لا الہ، اس کا مطلب ہے کہ مخلوق کے آگے ہاتھ نہ پھیلا، نہ سر جھکا. الا اللہ، اس کا مطلب ہے اللہ کے آگے سر جھکا، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا. محمد الرسول اللہ، اس کا مطلب ہے سر سے لے کر پاؤں تک محمدی بن کے دکھا. بازار میں، دفتر میں، گھر میں، کاروبار میں، فقر میں، غنا میں، مال میں، سکھ میں، دکھ میں، شہر میں، دیہات میں، اقتدار میں، طاقت میں، ضعف میں، بڑھاپے میں، جوانی میں، محمدی بن کے دکھا. لا نبی بعدہ، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اس کا تقاضا کیا ہے کہ یہ پیغام دنیا کے آخری کونے تک پہنچا. دیکھو مجھے کیا کہوں، آپ سب سے بہت گلہ ہے کہ ان لوگوں نے آپ کو سب کچھ دیا جو ان کے پاس، اور آپ لوگوں نے انہیں کچھ نہ دیا جو آپ کے پاس. ارے اللہ کے بندو، تم جنت کا راستہ جانتے ہو، تم نے صرف ان سے پیسہ چھیننے کی کوشش، ان سے پاسپورٹ لینے کی کوشش کی. اور یہ اتنے اچھے لوگ ہیں، پاسپورٹ دے دیں، پرمٹ دے دیں، تمہیں اپنا بنا لے، تمہیں اپنی گود میں لے لیا، اور تمہیں ہر سہولت مہیا کی، تمہارے گھر تک پہنچائی، اور تمہارے پاس جنت کا راستہ معلوم ہے، تمہارے پاس جنت کا راستہ موجود ہے، تمہیں راہیں معلوم ہیں، نہ خود چلتے ہو نہ اوروں کو بتاتے ہو. یہ تبلیغ کا کام ہے کہ محمدی بنو اور اس کو لے کے پھرو. جب تک تم مارکیٹنگ نہیں کرو گے تمہارا سودا بک نہیں سکتا. ایک صدیاں ہوئی ہم نے تبلیغ کا کام چھوڑ دیا ہے، اس لیے ہمیں پتہ نہیں، کوئی ایسی کوئی ضروری نہیں تبلیغ کرنا، کوئی ضروری نہیں ہے. 6 بر اعظم میں اسلام ایویں پھیل گیا تھا. پاگل تھے جو لوگ جو گھروں کو چھوڑ چھوڑ کے نکلے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر. غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا. کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے. کوئی کہیں مرا، کوئی کہیں مرا، کسی کی قبر کہیں، کسی کی قبر کہیں. یہ بھی بچوں کو طلاق دے کے نکلے تھے، یا وطن سے متنفر. تم تو وطن چھوڑ کے آئے ہو مصیبت کے، کہ وہاں روٹی نہیں ملی، یہاں آ گئے. ان کو سب کچھ ملتا تھا، انہوں نے روٹی کے لیے وطن نہیں چھوڑے تھے، انہوں نے اللہ کے کلمے کو دنیا کے آخری کنارے تک پہنچانے کے لیے قدم وطن چھوڑے تھے، اور وہیں ان کی قبریں بن گئیں. واپس لوٹنا بھی نصیب نہ ہوا. تو میرے عزیزو، تم مجھے اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو، شناختی کارڈ خریدو، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے. لا الہ الا اللہ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا، محمد الرسول اللہ کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی. تمہیں ایئرپورٹ پہ ویزا مانگیں گے، ویزا نہیں کہیں گے جی واپس. محمد الرسول اللہ جنت کا ویزا ہے، محمد الرسول اللہ جنت کا ویزا ہے. اس کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے. نہ سید، نہ قریشی، نہ پٹھان، نہ راجپوت. ابو لہب چاچا قریشی، سید ہاشمی. اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب، برباد ہو گیا ابو لہب. بلال غلام کا بیٹا، کالے کا بیٹا، حبشی. اور میرے نبی نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کے لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی، جو پکڑ کے میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. ہاں، محمدی بن کے دکھا دو. اذان کسے ملی؟ بلال کو. علی کو کیوں نہیں دی؟ بلال کو کیوں؟ حسن حسین تو چھوٹے، ابو بکر کو کیوں نہ دی؟ عمر کو کیوں نہ دی؟ عثمان کو کیوں نہ دی؟ بلال کو کیوں دی جا رہی؟ بتایا جا رہا ہے کہ دین میں عزت کا معیار خاندان نہیں ہے، قربانی ہے، تقوی ہے، غلامی ہے. غلام بن کے دکھایا. جس دن اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، ظہر کی نماز پر پہلی اذان، وفات کے بعد پہلی اذان، اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو روتے روتے آواز بند ہو گئی، اذان پوری نہ کر سکے، اور نیچے اتر گئے اور کہا قسم کھاتا ہوں آج کے بعد اذان نہ دوں گا. اور جب ابوبکر صدیق خلیفہ بن گئے تو ان سے کہا مجھے مدینے میں رہنا
مشکل نظر آ رہا ہے، مجھے اجازت دو میں جہاد میں چلا جاؤں۔ انہیں اجازت دے دی، 6 مہینے مدینے واپس نہیں آئے۔ اور کتنے صحابہ، ہزاروں صحابہ تبلیغ کے لیے نکلے ہوئے ہیں، میرے نبی کسی کو خواب میں نہیں آئے، صرف بلال کو خواب میں آ کر کہہ رہے ہیں بلال یہ کیا بے وفائی ہمارے پاس آنا ہی چھوڑ دیا۔ ابو عبیدہ بھی ہیں، لشکر کے کمان کر رہے ہیں، خالد بن ولید بھی کمان کر رہے ہیں، یزید بن ابی سفیان بھی کر رہے ہیں، عیاض بن غنم العشری بھی کر رہے ہیں، مثنى بن حارثہ بھی کر رہے ہیں، شرحبیل بن حسنہ بھی کر رہے ہیں، عمرو بن عاص بھی کر رہے ہیں، لیکن خواب میں کس کو آ رہے ہیں؟ بلال۔ بلال یہ کیا بے وفائی، ہم سے ملنا ہی چھوڑ دیا۔ 6 ماہ گزر گئے، ان کو ایسا دماغ پہ اثر ہوا، ان کو یہ بھول گیا کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے، وہ سمجھا زندہ ہیں، اور زندہ ہی کے تصور میں رات ہی کو اٹھے اور اونٹنی پہ سوار ہوئے، دن رات ایک کیا، سوائے نماز اور پیشاب کے سواری کو روکا نہیں ہے، اور 21 دن کا سفر 1 ہفتے میں طے کیا، 21 دن کا سفر 1 ہفتے میں، اور مدینے میں داخل ہوتے ہی چیخاں، یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا۔ جب قریب ہوئے تو پھر خیال ہے کہ او ہو آپ تو جا چکے، اوئے ہائے ہائے ہائے، پھر کوئی بلال کا تڑپنا دیکھتا، پھر آئے اور آ کر روضہ مبارک، اس زمانے میں ایسے پابندیاں تھی نہیں، جا کر قبر پہ گر گئے، یا رسول اللہ میں تو آ گیا، آپ کہاں چلیں گے، میں تو آ گیا، آپ کہاں چلیں گے۔ اسی اثناء میں نماز کا وقت ہو گیا، تو مدینے والوں کو خیال آیا کہ آج بلال اذان دے دے، لیکن سب کے سامنے انہوں نے قسم کھائی تھی کہ آج کے بعد میں اذان نہیں دوں، تو سب کو خیال آیا کہ آج بلال اذان دے دے، کیسے اذان دے، قسم کیسے توڑیں؟ تو بعض صحابہ گئے، حضرات حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایک بھائی 6 سال کے، ایک 7 سال کے، جب اللہ کے نبی کا انتقال ہو تو دونوں سے کہا کہ بیٹو آپ کو انکار نہیں کر سکتے، آپ دونوں آج جا کر بلال سے کہو اذان دو۔ تو یہ دونوں بچے آئے، مسجد بھری ہوئی ہے، بھری ہوئی، کہنے لگے یا عم یا عم، چچا ہماری ایک درخواست ہے۔ انہوں نے فرمایا بیٹو حکم کرو، کہ جیسے ہمارے نانا کے لیے اذان دیتے جائے ہمارے لیے دیتے۔ بس بلال کے تو بند ٹوٹ گئے، روتے روتے ہچکی بند گئے، کہا میرے بیٹو تم نہ کہتے تو شاید یہ کام میں زندگی بھر نہ کرتا، لیکن میں تمہاری خاطر اپنی قسم توڑ دوں گا۔ اور لوگوں کے سانس رک گئے، دلوں کی دھڑکن کی آوازیں باہر نظر آنے لگی، سنائی دینے لگی۔ جب بلال کو چڑھتے دیکھا، وہ ایک انصاری عورت کا گھر تھا مسجد کی دیوار کے ساتھ، جس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے، اوپر چڑھے ہیں اور کانوں میں انگلیاں دی ہیں، صرف اللہ اکبر کہا تھا کہ مدینے میں ماتم بے ہو، اور ہر مدینے ہر گھر سے چیخنے چلانے کی آوازیں، عورتیں بے قابو ہو کر روتی ہوئی بے پردہ گلیوں میں بہ۔ تم کیا جانو اپنے نبی کا، جسے کراؤن سے عشق ہو اسے کیا خبر کہ محمد مصطفیٰ کیا ہے، جیسے مٹ جانے والی دنیا کا پیچھے پھر رہا ہو اسے کیا خبر کہ نبوت کیا ہے اور نبی کیا ہے۔ عورتیں دیوانہ وار گھروں سے باہر نکل آئیں، اور یوں لگا جیسے اللہ کے نبی کا زمانہ واپس لوٹ آیا۔ اب اذان دے کر پھر واپس چلیں گے۔ پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا اور بیت المقدس فتح ہوا، جو ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ اس شہر کو فتح کون کرے گا، تو انہوں نے مسلمانوں کو پیغام بھیجا کہ دیکھو ہماری کتاب میں لکھا ہوا اس شہر کا فاتح کون ہے، او لا دو، ہم اس کو دیکھ لیں، اگر وہ ہوگا تو شہر کی چابیاں دے دیں گے، ورنہ ہمارا بچہ بچہ تم سے لڑے گا، یا مر جائے گا یا کوئی فتح کا فیصلہ ہوگا۔ تو چونکہ جنگ میں دھوکہ دینا جائز ہے، جنگ میں جھوٹ دھوکہ جائز ہے، تو صحابہ نے کہا عمر کو کون بلائے مدینے سے۔ خالد بن ولید اور حضرت عمر دونوں کی شکل ملتی تھی، ان کا انہوں کڑا پتا ہے، انہوں نے چند دنوں کے بعد خالد بن ولید کو کھڑا کر دیا، کہا بھائی ہمارا امیر آ گیا، تو